گزشتہ جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا بیان شروع ہوا تھا، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر سے غار ثور تک پہنچنا، اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک پہنچنا۔ پہلے حصے کے بارے میں گزشتہ ہفتے تفصیلی بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرے حصے کا بیان مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر آپ نے رات گزاری۔ دوسرے دن صبح مکہ کے اندر ایک خبر پھیل گئی، پریشانی ہو گئی ابو جہل کے لیے اور مشرکین کے لیے کہ ہم سب سرداروں نے مل کر جن کے خلاف سازش کی تھی وہ راتوں رات کہاں چلے گئے۔ گھر کا گھیراؤ بھی کیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کسی کو نظر نہ آئے، وہ کیسے چلے گئے؟ اگر وہ لوگ عقیدہ توحید رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو بھروسہ ہوتا، اللہ کے ماننے والے ہوتے، تو وہ یہ سمجھ جاتے کہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ختم کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے مکہ کی فتح دکھانی تھی۔ وہ مشرک جنہوں نے مجبور کیا تھا آپ کو کہ آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر چلے جائیں، ان کی گردنیں جھکی ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دکھانی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے بچا کر غار ثور تک پہنچایا۔ اب کافر وہ چونکہ ظاہری چیزوں کو مانتا ہے، تو ابو جہل نے مکہ کے اندر ایک ایک گھر کی تلاشی کرنی شروع کر دی، اور ابو جہل اینڈ کمپنی سب سے پہلے جس گھر کی طرف گئے، جس کی تلاشی انہوں نے شروع کی، وہ گھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقاء میں سے جن کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو اعتماد ہے اور جن کے ساتھ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، وہ شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان کا نہیں، صحابیت کا انکار کرنے والا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واحد صحابی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا، شان والا شخص جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
جس دوست کا انتخاب کیا تھا، جس یار غار کا انتخاب کیا تھا، صرف وہ اکیلا نہیں، اس کا سارا گھرانہ ہی اعلیٰ تھا۔ ہجرت کے سفر میں سارے گھرانے نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات سننا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر وہ لوگ جن کی حکومت ہو، وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہو، وہ لوگ جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہو، وہ وڈیرے جن کا علاقے کے اوپر راج ہو، اس کے خلاف اکیلا گھر کھڑا ہو جائے اور گھر کا سربراہ بھی گھر کے اندر نہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کے اوپر اعتماد کی، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی یہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گیا، دروازہ کھٹکایا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کافر تھا، طیش کے اندر تھا، اس نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک وہ زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا، منہ سے سارا خون آنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اس بچی نے، اس وقت کم عمر تھی، کم سن تھی، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ اس گھرانے کی حضور کے ساتھ محبت تھی، ورنہ چھوٹا بچہ اگر اس کو تھپڑ مار دیا جائے تو وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے؟ وہ تو سب کچھ ہی بل دیتا ہے۔ یہ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی۔ اب ابو جہل یہاں سے ڈھونڈتے 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 یہ اور اس کے ساتھی شام تک پورا مکہ کے اندر ڈھونڈتے رہے، یہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار ثور کے پاس پہنچے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹانگیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ایسے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گئے، مجھے اپنا ڈر نہیں آپ کا ڈر ہے، کہیں آپ کو یہ مشرکین نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست تو غمگین نہ ہو، میری وجہ سے اپنی جان کو خطرے کے اندر نہ ڈال، پریشان نہ ہو، ہم یہاں پر دو اکیلے نہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی مدد کی؟ اللہ مدد کرنے کے اندر بڑی بڑی مخلوقوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی جب چاہے جس سے جتنا کام کرے۔ اب وہ غار کے پاس جب پہنچ رہے تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتری کو بھیجا وہاں پر کہ تو غار کے منہ کے اوپر جا کر گھونسلہ بنا اوپر، اور اس کے اندر تو انڈے دے دے ابھی جا کر۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ کبوتری کی ایسی جگہ پر، ایسی جگہ پر تو انڈے نہیں دے گی نا جہاں پر آنا جانا انسان ہوگا۔ ہمارے گھروں کے اندر مرغیاں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں جب اس نے انڈے دینے ہوتے تو وہ بڑی چھپ کر جا کر کوئی جگہ تلاش کرتی، وہاں پر جا کر انڈے دیتی۔ کبوتری نے انڈے دی اور انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی، جیسے سیبے کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، وہ بیٹھ گئی ہے اوپر۔ پھر اللہ نے حکم دیا مکڑی کو کہ تو یہ غار کا جو منہ ہے نا، اس کے اوپر جا کر تو سارا جالا بن لے۔ مکڑی کا جالا کیا کام کرے گا؟ اللہ کی مرضی، اللہ مکڑی کے جالے سے ایٹم بم سے زیادہ یہاں پر طاقت سے کام لے رہا ہے۔ مکڑی نے جا کر جالا بن دیا اس کے اوپر۔ اب جب یہ غار کے پاس پہنچے ہیں، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ کافر صاف نظر آ رہے ہیں اور ان کی گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر پریشان نہ ہونا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ، اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ اس میں ضمیر بھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ابوبکر صدیق کا دل جو غمگین ہو رہا تھا نا کہ کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچے، اللہ نے اس دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سکینت کو نازل فرما دی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کیسے دکھائی کہ سامنے یہ دروازہ ہے، دروازے کے سامنے آ کر کافر بیٹھا ہے اور ایسے دیکھ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم اس کافر کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایسی لشکروں کے ساتھ مدد کی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ ایک طرف ساری مشینری لگی ہوئی، سارے مکہ کے مشرک لگے ہوئے، سارے سردار، ساری قوم اکٹھی لگی ہوئی، اور یہاں پر دو شخص اکیلے تنے تنہا بغیر اسلحے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کافر سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تو اسے دیکھ رہا تھا لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ کافر کو جب اپنی طاقت کے اوپر اعتماد تھا نا، ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ کہتے تھے کہ ہم طاقت کے ساتھ ان کو زیر کر لیں گے، سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں، سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ساری مشینریاں ہمارے ساتھ ہیں، سارے ووٹر سپورٹر سرداری سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم ان کو زیر کر لیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہو، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے فیصلے کو دیکھتا ہے، اور اللہ کا نام ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے۔ ہجرت کی 3 راتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے گزاری، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق ملتے ہیں کہ جب تم دیکھو ہر کوئی تمہارا مخالف ہو چکا ہے، اگر تم حق پر ہو تو حق سے مت ہٹنا، اگر تم حق پر ہو تو حق سے مت ہٹنا، حق والوں کا ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دیا کرتا ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، وہ روزانہ آتے تھے یہاں پر بکریاں چرانے کے بہانے، اور یہاں پر بکریاں لے کر آتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بکریوں کا تازہ دودھ پیا کرتے تھے۔ آج کل لوگ بکریوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، بکریوں کا دودھ پیا کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ، اس دودھ سے زیادہ بہترین کائنات کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے۔ بکری کا دودھ اللہ کے نبی نے بہت پیا ہے، دوسرے نمبر پر اونٹنی کا دودھ۔ تو یہ دونوں دودھ کبھی کبھی سنت سمجھ کر پی لیا کریں۔ شہروں کے اندر تو لوگ ڈھونڈتے ہیں، ان کو نہیں ملتا، لیکن بکری کا دودھ پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے 3 راتیں یہاں پر گزاری، تو یہاں پر عامر بن فہیرہ جو تھے وہ روزانہ بکریاں لے کر آتے تھے چرانے کے بہانے، اور یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ یہاں پر جو نشانات ہوں گے، ہمارے بکریاں لے کر آئیں گے تو نشانات مٹ جائیں گے، جب کوئی دشمن آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے یہاں پر تو کوئی آیا نہیں، یہاں پر تو بکریاں چرتی رہی ہیں، تو یہاں سے یہ چلے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد ایک آدمی تھا عبداللہ بن حریقت، جن کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی معاملات تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ 3 دن کے بعد فلاں جگہ پر تم نے اونٹنیاں لے کر آنی ہیں، سواریاں لے کر آنی ہیں۔ اب یہ اسی جگہ پر سواریاں لے کر آئے۔ اب اس غار سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور آپ جب نکلے ہیں تو آپ کی نظر مکہ کی آبادی کے اوپر پڑی ہے۔ آپ حضرات میں سے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، آپ نے مکہ کو دیکھا ہے کہ کتنا پیارا ہے، مکہ کے ساتھ کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ پھر اپنا وطن بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے پردیس کے اندر جاتے ہیں، کہ ہمارے پردیسی بھائی جو سعودیہ کے اندر جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو وطن کی کتنی یاد آتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے 40 سال 52 سال 40 نہیں 52 53 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں۔ آپ کا بچپن گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ کے بچے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، سارے وہیں پر ہیں۔ مکہ کے اوپر نگاہ ڈالی، کہنے لگے مکہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اے مکہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیتے، میں بوجھل قدموں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جب مدینہ کے اندر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل کے اندر مدینہ کی ایسی محبت بٹھا دے جیسے مکہ کی میرے دل کے اندر محبت تھی۔ تو وطن کے ساتھ محبت یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری نگاہ ڈالی اور آپ پھر ان سواریوں کی طرف گئے ہیں، اونٹنیوں کے پاس گئے، عامر بن فہیرہ کو بھی آپ نے ساتھ میں لے لیا۔ اب یہاں سے غیر معروف راستے سے سفر کرنا شروع کیا ہے۔
اب یہاں پر پیچھے مکہ کے اندر مشرکین مکہ 3 دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے. انہوں نے ارد گرد جو قبائل تھے نا ان کے اندر اعلان کروا دیا, انعام رکھ دیا. یہ انعام آج سے نہیں رکھا جا رہا, شروع سے یہ مشرکین کا طرز ہے کہ جو بھی مسلمان ان کو تنگ کرتا ہے, جو بھی مسلمان دین کے اوپر سچا اور حق کے ساتھ چلنے لگتا ہے, اس کے سر کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو جہل اینڈ کمپنی نے نا وہاں پر قیمت مقرر کر دی. اعلان کرا دیا ارد گرد کے قبائل میں کہ جو ان دونوں حضرات کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیا جائے گا. مختلف قبائل کے اندر بات ہوتی ہوتی ایک قبیلے کے اندر بات پہنچی, جہاں پر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے وہاں پر سن رہے تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو ساتھ میں ایک بندہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں نے ساحل پر دیکھا ہے, اس طرف جو ہے نا سراقہ, حضرت سراقہ ان کا نام تھا, کہ کہہ رہے ہیں سراقہ میں نے دیکھا ہے ساحل کی سائڈ پہ مجھے 2-3 سائے نظر آئے ہیں. حضرت سراقہ کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر تو آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہیں جن کے انعام کا اعلان ہوا, تو میں نے بات آئی گئی کر دی. پھر میں گھر کے اندر چھپ کر آیا, وہاں سے اپنا گھوڑا لیا, اپنے ساتھ تیر لیے اور پھر میں ان کے تعاقب کے اندر گیا. کہتے ہیں جاتے جاتے راستے کے اندر میرا گھوڑا ایک مرتبہ گرا, اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ راستے کے اندر اگر کوئی گھوڑا گرتا ہے تو وہ راستے کے اندر جانا اچھا نہیں ہوتا ہے. تیروں کے ساتھ فال نکالتے تھے. اس نے تیر کے ساتھ فال نکالی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, فال نکالی میرے ساتھ کیا ہوگا, تو فال کے اندر یہ آیا کہ یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ تیر کے ساتھ فال نکالیں یا طوطے کے ساتھ فال نکالیں. یہ فال نکالنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے, مشرکین کا کام ہے. مسلمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, تقدیر کا مالک اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے. جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے پکے. ہم نے بچپن کے اندر پڑھی ہے نا ایمان فصل, اس کے اندر کیا کہتے ہیں, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن بیچاروں کے عقائد کی پختگی نہیں ہے, کبھی میرے پاس آتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں, کبھی تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ہماری کتاب کھول کر دیکھیں ہم پر کیا ہوا ہے. بھائی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, کہ کتابوں کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس کیا نا, ستارے دیکھنے والوں کے پاس, فال دیکھنے والوں کے پاس, کہ میری قسمت کا حال دیکھ کر بتاؤ, میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاؤ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پاس نہ جاؤ, اللہ سے مانگ کر تو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے میرے بندے تو جو بھی سوال کرنے والے میں ہوں, آپ ہیں, ہم میں سے ایک کو اللہ کہتے ہیں میرے بندہ تو مجھ سے سوال کر, میں تو تیرے قریب ہوں. اللہ کتنے قریب ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ادعونی استجب لکم, میرا بندہ تو مجھ سے مانگ, میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا. ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے. آج افسوس کی بات یہ ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہر در کے اوپر جانا ہمیں گوارا ہے, ہر گھر کے پاس جانا گوارا ہے. اللہ کے پاس اس طرح ہم نہیں آتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں مانگنا ہے, جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح ہمارے ساتھ ہوگی. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے فال نکالا, تیر نکالا, میرے پاس خبر آئی کہ یہ تمہارے لیے برا ہے. کہتے ہیں پھر بھی 100 اونٹوں کا لالچ, میں آگے گیا, پھر گرا, پھر گیا, پھر گر گیا, پھر میں نے فال نکالا, پھر اس کے اندر آیا کہ جھوٹا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرما رہے تھے اور میرے کانوں کے اندر آواز آ رہی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم پکڑے گئے. اللہ کے محبوب نے دعا مانگی کہ اللہ اس کے گھوڑے کو دھسا دے.
اللہ اس کے گھوڑے کو دھسا دے، اس کو نہیں، اس کے گھوڑے کو دھسا دے۔ سراقہ کہتے ہیں میں یہ لفظ سن رہا ہوں، ایسے ہی میرے گھوڑا جو ہے، اب عرب کی زمین، مکہ کی زمین کیسی سنگلاخ ہے، وہاں پر نہ دلدل ہے اور وہاں پر پتھر ہیں، اور سراقہ کہتے ہیں کہ اچانک ایسے ہوا جیسے دلدل ہوتی ہے نا، دلدل سی مچی، میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ اب میں وہاں پر چیخوں چلاؤں، اور مجھے وہاں پر یقین ہو گیا کہ اہل مکہ اس شخص کے بارے میں جو کہتے ہیں نا یہ اللہ کا رسول ہے، تو یہ اللہ کا رسول ہے، کہ اس جگہ کے اوپر گھوڑا کیسے دھنس سکتا ہے۔ میں نے وہاں پر امان مانی کہ اے حضرات محترم مجھے امان دے دیں، مجھے بتا دیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو وہ سراقہ کہتا ہے کہ اچانک گھوڑا زمین سے اٹھا، اور جب اٹھا نا اتنی مٹی اڑی کہ جیسے آسمان کی طرف اڑ کر بہت زیادہ مٹی وہاں پر اڑی ہے۔ کہتے میں وہاں پر گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، تو میں نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر اور حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے، میں ان انعامات کی لالچ کے اندر آیا تھا، لیکن میں اب آپ کی مخبری نہیں کروں گا ابھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سرزمین کے اوپر ایک دن غالب کر دیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں۔ امان نامے کا کیا معنی؟ امان، یہ ایمان دیکھیں نا ان کا، یہ ان کا یقین دیکھیں کہ جو بندے تین بندے اہل مکہ سے چھپ کر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس زمین پر غالب آئیں گے مجھے اس وقت کا امان نامہ لکھ کر دیں کہ کہیں آپ کے ساتھی مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ ہوتی ہی ایمان کی طاقت، اور یہ ہوتا ہے یقین۔ سامنے نظر آ رہا ہے کہ چھپ کر جا رہے ہیں، دشمن پیچھے ہیں، انعام سر کے اوپر لگ چکا ہے، لیکن یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت دینی ہے۔ حضور علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ کو فرمایا کہ لے آؤ کاغذ قلم، اس کو امان نامہ لکھ کر دو۔ اللہ کے نبی نے امان نامہ لکھ کر دیا، اور پھر جب یہ سراقہ بن مالک جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بک اذا لبست سوارا کسرا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ کسرا اس وقت کی سپر طاقت تھی، سپر پاور، جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، اور اس کے ہاتھ کے اندر جو کنگن تھے وہ ورلڈ پاور ہونے کی وہ نشانی تھی کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان وہ کنگن پہن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو نہتے ہیں سراقہ بن مالک کو، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ ان کو ضرور پورا کرے گا۔ جب حنین کا معرکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے معرکے سے، طائف اور حنین کے معرکے سے آپ واپس آ رہے ہیں، تو راستے کے اندر ان کا قبیلہ آیا، وہاں پر سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے، ہاتھ کے اندر امان نامہ لیا ہوا، یا رسول اللہ میں سراقہ ہوں، آپ نے مجھے امان دی تھی، مجھے میرے امان نامے کے اوپر بھی آپ عمل کروا دیجیے اور مجھے اسلام کے اندر داخل کر دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے، اور کسرا کے کنگن کب آئے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کیا گیا ایران کو فتح کیا گیا، وہاں سے مال غنیمت آیا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے۔ اچانک وہاں پر کسرا کے کنگن نکلے ہیں، کسرا کے کنگن نکلے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا محبوب خوشخبری دے کر گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سراقہ اعرابی کو، سراقہ چرواہے کو کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا جاؤ سراقہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت سراقہ بن مالک کو جب ڈھونڈنے گئے تو وہ جنگل میں کہیں پر بکریاں چرا رہے تھے، اور بلایا آ جاؤ تمہیں امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے جب بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ عمر نے فرمایا سراقہ ہاتھ دکھاؤ مجھے، ویسے تو یہ سونا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن تجھے میرا محبوب خوشخبری سنا کر گیا ہے، تجھے میرے محبوب نے خوشخبری سنائی ہے۔ ان کے ہاتھ کے اندر کنگن پہنا ہے اور کہا کہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے جس اللہ نے کسرا سے کنگن چھین کر سراقہ اعرابی کو آج یہ کنگن پہنا دیا ہے۔
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے جو الفاظ نکلے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اب یہاں سے چلتے چلتے آگے ایک اور جگہ آتی ہے جو ہجرت کے سفر کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون تھی جن کا راستے کے اندر ایک جگہ تھی، کوئی گھر یا جھونپڑی وغیرہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر راہگیر جو بھی آتے تھے وہ کچھ سامان خریدتے تھے، اسٹے کرتے تھے، یا جو چیز بھی ان کو چاہیے ہوتی تھی ملتی تھی۔ لیکن وہ قحط کے دن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام معبد کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے کوئی چیز خرید لو، راستے کے اندر کام آئے گی۔ ام معبد کے پاس گئے ہیں تو ابوبکر صدیق کو دیکھ کر، رسول اللہ کو دیکھ کر ام معبد نے عرض کی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو دے دیتی۔ بیٹا اب تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، دکان خالی پڑی ہوئی ہے، گھر کے اندر کوئی سامان نہیں ہے اور بکریاں بھی نہیں ہیں، ہم ان کا دودھ آپ کو دو کر پلا دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کونے کے اندر ایک لاغر سی بکری کھڑی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ اماں نے فرمایا بیٹا کیسے بات کرتے ہو، یہ نہ چلنے کے قابل ہے، نہ کھانے کے قابل ہے، اور نہ دودھ دینے کے قابل ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی، کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کے آخری ایام بس پورے کر رہی ہے، کبھی اس کو حلال کر دیں گے یا ختم ہو جائے گی، یہ چل نہیں سکتی، دودھ کیسے دے گی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اماں جی آپ اجازت دے دیں، اجازت دینا آپ کا کام ہے، دودھ دینا مجھ محمد کا کام ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اس بکری کے قریب پہنچے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے۔ سیرت نگار کے اوپر قربان جائیے، وہ لکھتا ہے کہ جب بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اس کے پاؤں ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے پاؤں اس کے کھل گئے۔ جب دودھ بھرتا ہے نا تھنوں کے اندر تو تھن چوڑے ہوتے ہیں، بکری نے پچھلے پاؤں جو تھے وہ ایسے چوڑے کر دیے۔ ام معبد یہ منظر دیکھنے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ برتن لے کر آؤ۔ ایک برتن لے آئی، فرمایا بڑا برتن لے کر آؤ، بڑا برتن لے کر آئی، فرمایا گھر کے اندر کوئی اور برتن ہے؟ کہنے لگی نہیں بیٹا اور کوئی برتن نہیں ہے، فرمایا یہ دودھ سے بھر لو۔ بھر لیا، پیالہ لیا، اللہ کے محبوب نے دودھ دو کر دیا۔ ام معبد کو جب دودھ پلایا گیا، پہلے ام معبد کو دیا کہ آپ دودھ نوش کریں۔ ام معبد نے جب دودھ پیا تو کہنے لگی کہ بیٹا ایسا دودھ میں نے کبھی نہیں پیا ہے، حالانکہ میرے پاس عرصے سے بکریاں ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا دودھ ہے، اس کے اندر شہد ڈالا ہے آپ نے، اس کے اندر کیا چیز ڈالی ہے، ایسی شیرینی اور ایسا لذیذ دودھ میں نے آج تک نہیں پیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون سی شخصیت کے ہاتھ لگ کر آئے ہیں تنوں کو۔ ام معبد نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا اور پی لو، 3 مرتبہ فرمایا کہ اب میں سیر ہو گیا، اب میں اور نہیں پی سکتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابوبکر دودھ پی لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ آپ جب وہاں سے گئے تو شام کو اس عورت کا گھر والا آیا، ابو معبد، اس نے جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک خوشبو آئی، کہنے لگے ام معبد کیا بات ہے، آج گھر کے اندر جو خوشبو آ رہی ہے نا یہ پہلے مجھے کبھی نہیں آئی ہے خوشبو۔ کہنے لگی اب تک تو آپ اندر انٹر ہوئے ہیں، آپ نے خوشبو سونگھی ہے، میرے پاس جو ہستیاں آئی ہیں میں آپ کو ان کا سراپا بتاؤں، میں آپ کے سامنے ان کی تعریف کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ نے کہا مجھے بتاؤ وہ کیسی شخصیت تھی؟ کہنے لگے ام معبد کہہ رہی ہیں، آپ ترمذی شریف کے اندر کتاب اٹھائیں، وہاں پر پورا ایک باب بنایا گیا ہے جس کے اندر ام معبد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا، اللہ کے نبی کے رخسار مبارک کیسے تھے، اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، اللہ کے نبی گفتار کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا کردار کیسا تھا، اللہ کے نبی گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ یہ ساری باتیں جب اس نے بیان کی ابو معبد سننے لگے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی نوجوان ہیں، میں تو ان کو بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کہاں گئے ہیں۔ ام معبد کہنے لگی کہ مجھے انہوں نے بتایا وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس دودھ پلانے کے بدلے میں کچھ عرصے کے بعد ام معبد اور ابو معبد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔
ہجرت کے راستے کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، وقت نہیں ہے ورنہ آپ حضرات کو مزید تفصیل کے ساتھ بتاتے، لیکن ہجرت کا سفر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اپنی تمام آرائشوں کو، اپنی تمام آسائشوں کو، اپنی تمام جتنی بھی تمہاری ضروریات ہیں، ہر چیز کو دین کے اوپر قربان کر دو۔ جب تم دین کے اوپر سب کچھ لگا دو گے، پھر دیکھو کہ دین تمہیں کیسے چمکتا ہوا ستارہ بناتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے قربانیاں دے۔ ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ اپنی جوانیاں ہم نے